اگرچہ اسلام میں بلی حلال نہیں ہے لیکن اس کو پاکیزہ اور طاہر حیوانات میں شمار کیا جاتا ہے۔ جو بلیاں کسی کی ملکیت نہ ہوں انہیں پالنے میں کوئی حرج نہیں، جیسا کہ حدیث میں ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک عورت کو بلی کی وجہ سے عذاب ہوا، اس نے بلی کو قید کر کے رکھا یہاں تک کہ وہ مر گئی، پھر اسی بلی کی وجہ سے وہ جہنم میں گئی۔ جب اس نے بلی کو قید میں رکھا تو نہ کھانا دیا، نہ پانی، اور نہ ہی اسے آزاد کیا تاکہ وہ خود کیڑے مکوڑے کھا کر گزارا کر لیتی، یعنی اس نے بلی کو تڑپا تڑپا کر مارا تھا، اس لیے وہ جہنم میں گئی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2365۔ ایک سائنسی اندازے کے مطابق انسان نے بلی کو 10,000 سال پہلے سدھایا پالتو بنایا تھا۔ بلی آج کے دور میں سب سے عام پالتو جانوروں میں سے ایک ہے۔ افریقی جنگلی بلیوں کی کئی اقسام کو پالتو بلی کے اب باوجداد سمجھا جاتا ہے۔ بلیوں کو پہلے شاید اس وجہ سے سدھایا گیا کہ یہ چوہے کھاتی تھیں، اور اکثر اوقات جہاں اناج محفوظ کیا جاتا ہے وہاں انہیں پالا جاتا تھا، لیکن بعد ازاں ان کو انسان کے دوست اور پالتو جانور کے طور پر بھی پالا جانے لگا۔ پالتو بلیوں کے جسم پر لمبے یا چھوٹے بال ہوتی ہیں، جن کی بنیاد پر ان کی اقسام اور نسلوں کا تعین کیا جاتا ہے۔ آئیے آپ کو وہ حدیث بتاتے ہیں جس میں بلی کے متعلق ذکر کیا گیا ہے۔ دوستو، تو روایات سے یہ بات ثابت ہے کہ بلی اگر کھانے میں سے کچھ کھا جائے یا پانی پی جائے تو وہ پلید اور نجس نہیں ہو جاتا، کیونکہ مشکات شریف جلد اول حدیث 453 کی حدیث مبارکہ ہے کہ ایک عورت نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ہریسہ بھیجا تو وہ نماز پڑھ رہی تھی۔ اس عورت نے ہریسہ وہیں رکھ دیا تو بلی آئی اور آ کر اس میں سے کھا گئی۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نماز کے بعد اسی جگہ سے ہریسہ کھایا جہاں سے بلی نے کھایا تھا، اور فرمایا، بلا شبہ رسول کرم کا فرمان ہے، بلی پلید اور نجس نہیں، بلکہ یہ تو تم پر آنے جانے والیاں ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلی کے بچے ہوئے پانی سے وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں ہے، کبشہ بنت کعب بن مالک جو ابو قتادہ کی بہو ہیں، وہ بیان کرتی ہیں کہ ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے گھر آئے تو میں نے ان کے وضو کے لیے پانی برتن میں ڈالا تو بلی آئی اور اس سے پینے لگی، تو انہوں نے اس کے لیے برتن ٹیڑھا کر دیا حتیٰ کہ اس نے پانی پی لیا۔ کبشہ بیان کرتی ہیں کہ انہوں نے مجھے دیکھا کہ میں ان کی طرف دیکھے جا رہی ہوں تو وہ فرمانے لگے، کیا تم تعجب کر رہی ہو؟ تو میں نے جواب دیا، جی ہاں۔ تو وہ کہنے لگے، او نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، یہ نجس اور پلید نہیں، بلکہ یہ تو تم پر گھومنے پھرنے والیاں۔ سنن ابو داود جلد اول حدیث 74۔ دوستو، جہاں تک گھر میں بلی پالنے کا سوال ہے تو فقہا اشاریہ کا کہنا ہے گھر میں بلی پالی جا سکتی ہے، ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ بلی نہ ہی موذی جانور ہے اور نہ ہی نجس ہے، ہر شخص کو معلوم ہے اس میں کوئی نقصان نہیں۔